ہمارا لاش کسی نالی میں پڑا ہوگا. جانے دے یار, آپ کا میڈیا والا قتل ہو گیا, کسی نے کیا کر لیا. پتھر کو نچوڑ کے نا اس سے ہم پانی نکالتے تو سمجھو یہ ہمارا ہزار کا دیا. اور ہزار پہ ہوتا کیا ہے مجھے بتاؤ. نہ اس پہ آٹا آ سکتے ہیں, نہ اس پہ گھی آ سکتے ہیں, نہ اس پہ چینی آ سکتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ نا, تو پھر ہزار کا کوئی ویلیو ہے؟ آج کل تو 1000 سے 10 کا نوٹ بنا ہوا ہے. اس میں غریب بندہ ہر پاس ہے, جدھر بھی دیکھو نا غریب ہی پیسا جا رہا ہے. امیروں کا کیا ہے؟ امیروں کا تو کچھ بھی نہیں جاتا ہے, جانا ہے تو غریب نے پیسا جانا ہے. ہماری طرف سے تو جو بھی آ جائے ہم نے اپنے ہاتھ کے کمائیوں سے کمانا ہے, اور کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں. ان کو تو زمین اور تارے اور آسمان سب کچھ دکھاؤ, ان پہ تو اثر ہی نہیں ہونا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بولنے سے کوئی اثر نہیں ہونا, ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ نہیں ہونا ہے نا. ادھر ہم ٹی وی پہ دیکھو نا, تو ٹی وی پہ روزانہ یہی حالات چلتے ہیں. کیا کسی کا کیا بگاڑ لی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. غریب بندے کا بولنا کیا ہے کہ کوئی توجہ ہی نہیں رکھتا ہے. غریب کیا چیز ہے؟ غریب دال ہے, ساگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یار عوام کو کیا ریلیف دیا جائے؟ ہم عوام خود ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم عوام خود ٹھیک ہوتے نا تو یہ وزیر اعظم, یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا, یہ ملک خود سارا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. ہم عوام ٹھیک نہیں ہے. آج ہم عوام ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ آپ کو ٹھیک ہو جائے گا. کسی کو میں کیا کر دوں کہ یار یہ شہباز ہے یا نواز شریف ہے یا عمران خان ہے, سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, ہم غلط ہے, عوام غلط ہے. عوام آج ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. خان صاحب, آپ اتنے مایوس کیوں ہیں, اس کی کیا وجہ؟ یار بس ہم کماتے ہیں نا, ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہم کس طرح کماتے ہیں. اگر 1000 کی دیہڑی لگاتے ہیں نا, 1000 کی دیہڑی اگر ہم لگاتے ہیں نا, تو سوچو ہم پتھر کو نچوڑ کے نا اس سے ہم پانی نکالتے تو سمجھو یہ ہمارا 1000 کا دیا. اور 1000 پہ ہوتا کیا ہے مجھے بتاؤ. نہ اس پہ آٹا آ سکتے ہیں, نہ اس پہ گھی آ سکتے ہیں, نہ اس پہ چینی آ سکتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ نا, تو پھر 1000 کا کوئی ویلیو ہے؟ آج کل تو 1000 سے 10 کا نوٹ بنا ہوا ہے. اور 1000 کمانے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کمائی ہوتی ہے, اور لگانے میں اس طرح لگتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتا ہے. 1000 گھر لے کے جاتے ہیں تو 10,000 کا کھڈا کھلا ہوتا ہے. کس پاس سے تو ہم مایوس نہیں ہوں گے. اور کیا کریے کہ ایک ہمارا والد صاحب ہوتا تھا, اور 7 8 بھائی بہن ہم کما کے کھاتے تھے. وہ ایک ابو کماتا تھا اور سارے کھاتے تھے. ابھی سارے کے سارے کما رہے اور ہم رو رہے نہیں پورا ہو رہے. کیوں نہیں پورا ہو رہے؟ کس وجہ پہ نہیں پورا ہو رہے؟ اس وجہ پہ نہیں پورا ہو رہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یار اس کا ذمہ دار ہم خود عوام ہی ہے. آج ہم عوام ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مین پرفیکٹ بات. اس پہ آپ سوچو یا نہ سوچو, یہ میری جو بات ہے نا بالکل پرفیکٹ ہے. آج عوام ٹھیک ہو جائے نا, ہر بندہ ٹھیک ہے, ہر ادارہ ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. عوام ٹھیک ہو جائے. عوام نہیں ٹھیک تو کیا ہم کسی پہ تہمت لگائیے کہ جی شہباز. عوام کیسے ٹھیک ہوگی جی؟ عوام کس طرح ٹھیک ہوگی؟ بس عوام یہ خود اپنے عوام, آپ آج کل یہاں عوام کدھر ٹھیک ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو مہنگائی ہوئی, کیا یہ شہباز حکومت کی غفلت تھی یا عمران خان کی غفلت تھی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب عمران خان کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی باتیں بھی چل رہی ہیں. اس وقت الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا جائے گا, اور باقاعدہ طور پہ عمران خان کو چیئرمین کے, ابھی آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, ان کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی باتیں چل رہی ہیں. اور باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وفاقی حکومت ڈر گئی ہے عمران خان سے؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ سارے مل کے ایک بندے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ عوام کیا کہہ رہی ہے؟ یار ہم تو آپ کو ایک ہی بات کہتے ہیں نا, کہ جو حالات چل رہے ہیں نا, یہ سب کچھ بہتر سے بہتر جو ہے نا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اللہ تو جانتا ہے, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سارا دن مزدوری ہمارے دیکھنے پہ کسی کا کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم نے وہی, اگر کوئی بھی آ جائے ہم نے اپنے بازو سے کمانا ہے اور کھانا ہے. لیکن پہلے دوروں میں یہ تھا کہ ہمیں چلو اگر کمائی ہو جاتی تھی نا, ہمارا گزارا چل جاتا تھا. ابھی ہمارا گزارا نہیں چلتا ہے. پیٹرول 250 روپے لیٹر ہے, 250 لیٹر میں ہم ادھر سواری ریٹ نہیں بھرتا ہے. اتنا بڑا رکشہ جو ہے نا, آپ اندازہ کرو, یہ آج کل رکشوں کی قیمت بھی 3 ساڑھے 3 لاکھ روپے ہے. 100 روپے کے پیچھے اتنا بڑا رکشہ لے کے جاؤ اور خالی واپس آ جاؤ, تو مجھے کیا بچے گا؟ مجھے یہ بتاؤ کیا بچتا ہے کسی رکشہ ڈرائیور کو؟ یہ بیچارہ جا رہا ہے, اس کو کیا بچتا ہے؟ پیٹرول کم از کم جو ہے نا, اگر مناسب پیٹرول ریٹ ہونا, 150 روپے میں جو پیٹرول تھا نا تو ٹھیک تھا. 150 جب 250 ہو گیا نا تو کچھ بھی نہیں ہے.
بس کا ہر بندہ، میں کہہ رہا ہوں نا، اگر رکشے سے لے کے نا جہاز تک جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا، بس پمپوں میں ہی دے رہے ہیں۔ جیب ہمارے بھر جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اچھا دیہڑی کی ہے، لیکن جب پمپ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سب کچھ پمپ والے کو دینا پڑ جاتا ہے۔ یہ موٹر سائیکل سے لے کے جہاز تک پٹرول جو ہے نا، اگر ٹیکسی والے سے پوچھا جائے وہ کہہ رہے آدھے سے زیادہ تو ہم پٹرول ڈالتے ہیں، رکشے والے سے پوچھا جائے وہ کہہ رہے آدھے سے زیادہ ہم پٹرول ڈالتے۔ تو مجھے بتاؤ یہ کمائی کس طرف جا رہی ہے؟ محنت ہم کر رہے ہیں، کمائی ادھر جا رہی ہے۔ یار مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا ہمیں تو۔ یقین سے ہمارا ایک والد صاحب ہوتا تھا نا کہ وہ 7 8 بچوں کو پالتا تھا، ہمیں تو یہ 3 4 بچے پالنا مشکل ہو گیا کہ یہ کس طرح کریے، کیا کریے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ خودکشی کریے یا آگ لگائیے رکشے پہ، کیا کریے؟ چوری کریے، ڈکیتی کریے، کیا کریے؟ کوئی راستہ تو ہمیں بھی بتاؤ نا کہ ہم کس پاسے جائیے۔ اپنا حق حلال محنت کر رہے ہیں کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ ایمان نصیب کرے اور حق حلال ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی حق حلال کھلائیے، ہم خود بھی حق حلال کھائیے، لیکن یہ حالات آ گئی ہے تو کس طرح حق حلال ہم کھا سکتے ہیں؟ ہمیں بتاؤ نا۔